الطاف صاحب ڈی ایچ لارنس نے 4 ناول لکھے جو انتہائی مقبول ہوئے: جی لیڈی چیٹرلیز لور، جی سنز اینڈ لورز، جی دا ٹو لورز، اور اس کے بعد دا ریمبو۔ ہوں ان چاروں میں آپ کو کون سا ناول زیادہ پسند ہے؟ مجھے سب سے زیادہ یہ ریسنٹلی، پہلے تو میں اس کو لیڈی چیٹرلیز لور، کیونکہ وہ بینڈ وہ تھی نا ناول، اپنے زمانے میں بینڈ کی تھی اس کو آپسنیٹی کے اس چکر میں، وہ زیادہ۔ دین یہ سنز اینڈ لور، ایک اور اس کی تھی، اس کا نام تھا دیر دی پلم سرپینٹ، یہ بھی اس کے ایک ناول ہے۔ تو اس کے شارٹ سٹوریز بھی ہے، ڈی ایچ لارنس، ڈیوڈ ہربرٹ لارنس کا نام ہے یہ۔ اب یہ ناول 3-4 کیریکٹرز کے گرد گھومتی ہے۔ ایک خاتون ہے مسز گرڈیٹیوڈ، بعد میں اس کو مسز موریل کے نام سے پہچانی جاتی ہے۔ وہ ایک انٹیلیجنٹ ینگ وومن چیز، بعد میں ایک ڈانس پارٹی میں وہ مسٹر موریل سے جو اس سے اس کے وہ مڑبیڑ ہو جاتا ہے، تو بعد میں وہ یہی سمجھتی ہے شروع میں کہ ہی از اے گڈ اینڈ فائن مین، اے فائن جینٹل مین۔ لیٹر آن جتنے بھی اس کے ایکسپیکٹیشن ہے وہ ڈیش ٹو دا گراؤنڈ ہو جائے، اس کے سارے امیدیں وہ ہو جاتی ہے۔ تو سنس ہی واز مسٹر موریل یوز ٹو ورک ان اے مائن، کول مائن، وہ کول مائن میں کام کرتا ہے، ایک مزدور ہے پورا دن، رات کو پھر وہ ڈرنکر ہے، الکوہلک ہے، شراب پی کے پبز میں مست ہے، ادھر ہی گم رہتا ہے۔ دین یہ جو مسز موریل ہے، یہ شی از اے کوائٹ سینسٹیو وومن، بڑی حساس عورت ہے۔ پھر ود دا پیسج آف ٹائم اس کو میں ایک ہیپی میرج نہیں کہہ سکتا، ایک ان ہیپی میرج ہے۔ اینی ہاؤ اس کے بچے پیدا ہوتے ہیں، ایک کا نام ہے ولیم، دا سیکنڈ بوائے کا نام ہے پال، پھر ایک بیٹی پیدا ہوتی ہے اس کا نام آنی ہے، دین اندر سن بورن فرام دا ویڈ لاک، اس کا نام ہے آرتھر۔ تو یہ 3 بچے۔ اب ایک چیز ہے، سنز اینڈ لور جو اس کا ٹائٹل دیا ہے ڈی ایچ لارنس میں، یہ اس سینس میں نہیں ہے لورز جو دوسرے لورز ہیں، یہ سنس اینڈ لور سے مراد کہ یہ خاتون ہے، یہ اس کے شوہر اس کو دھتکار دیے، وہ اپنے سارے فوکس، اپنے سارے کائنات، اپنے سارے توجہ اپنے اس اولاد پہ کر لیتی ہے۔ حسن ولیم کو بڑا ہی لائک کرتے ہیں، بڑا بیٹا ولیم آگے جا کے کام کرتے ہیں شہر میں، واپس اپنے فیانسے کے ساتھ آ جاتے، پھر اس کو بڑا اس کی والدہ پر عجیب گزرتے کہ میں نے اس کو سنبھالا، یہ بڑا ہو گیا اور جوان ہوا، اب یہ اس عورت کے ساتھ زیادہ اٹینٹیو ہے۔ اینی ہاؤ شی لوز ولیم۔ ولیم آگے جا کے نمونیا فینومینا جسے کہتے ہیں، نمونیا کی بیماری سے وہ مر جاتا ہے۔ پھر اس کا جو اس کی جگہ جو لیتا ہے پاؤل جو ہے بڑا سینسیٹیو بیٹا ہے، خوبصورت سمارٹ بیٹا ہے، وہ ایک آرٹسٹ بھی ہے، وہ ایک نزدیک ترین قصبے میں ایک آفس میں کام کرتا ہے، وہاں پہ اس کی مڑبیڑ۔ پھر ایک اور خاتون ہے، اس کا نام ہے مریم۔ اب مریم جو ہے وہ ایک انتہائی مریم کیا ہے، وہ انتہائی وٹ شوڈ آئی سے مذہبی اور ایسٹک ٹائپ عورت ہے۔ وہ اوائڈ کرتی ہے اس مل ملاپ کو، لفظ اور ان چکروں سے۔ تو پاول شروع میں بڑا اٹینٹیو تھا، لیکن بعد میں یہ اس سے دور ہو جاتا ہے۔ پھر یہ کسی اور عورت سے مسٹر ایک بیکسٹر ہے، اس کے افیئر چل نکلتا ہے۔ تو یہ زندگی کا سلسلہ چل نکلتا ہے ان کا ہے۔ یہ مسز موریل اپنے بچوں کو اپنے سامنے رکھنا چاہتی ہے، لیکن اس پہ جب پہلا جھٹکا آ جاتی ہے، وہ جب ولیم فوت ہو جاتا ہے، پھر اس کی ساری کا ٹینشن، ساری دار و مدار وہ پاول پہ آ جاتی۔ پاول اس اپنی والدہ سے بڑے پیار کرتے ہیں، محبت کرتا ہے۔ آخر میں اس کی والدہ کو ود دا پیسج آف ٹائم اس کو جب یہ اس کو ڈاکٹر کے پاس مسلسل پین ہونے لگتا ہے، جب وہ ڈاکٹر سے ڈاکٹر ایک فائنڈنگ دے کہ شی از سفرنگ فرام کینسر ڈیزیز۔
آگے جا کے ان کی زندگی میں بڑی تبدیلی آتا ہے اور مسز موریل بیمار ہو جاتی ہے، بہت درد سے بہت کرب یہ زندگی گزار لیتے ہیں، اور آخر میں پال تو اس حد تک وہ راضی ہو کہ یہ اتنی سفرنگ ہے، یہ اتنی تکلیف اٹھا رہی ہے، تو کیوں نہ اس بیچاری سنس ہی لوز ہز مدر، وہ اپنی والدہ سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں، تو وہ اس کو دیکھ نہیں سکتا ہے کہ اس کی والدہ اس کے سامنے سسکتا ہوا مر جائے، اور دن رات چیخ رہی تھی، چیختے ہیں وہ پین سے، کینسر کے پین سے شدید۔ آخر میں وہ ڈاکٹر سے کنسلٹ کر لے، اس کو مارفین کے ڈوز دے کے اس کو کہتے ہیں اس کو اس دکھوں سے نجات دوں، پھر وہ اس کو مارفین کے ڈوز جو بڑھا لیتی ہے تو وہ بیچاری مر جاتی ہے مسز موریل۔ اب پال کی زندگی، میریم کوشش کرتی ہے کہ اس کی طرف دوبارہ آ جائے، ایک نارمل زندگی گزارے، لیکن پال کی طبیعت اس طرف نہیں جاتی ہے، پال ڈیسپریٹ ہو جاتا ہے، روڈوں پہ گھومتا ہے، پھر کہتا ہے اپنی والدہ سے اتنی محبت کرتا ہے کہ کاش مجھے اپنے پاس بلا لو، وہ اتنے obsess ہو جاتی ہے، میں زندگی کو کیا کروں۔ آخر میں چلتے چلتے یہ ڈیسپریٹ ہو جاتی ہے، نکل آ جاتا ہے، اس شہر کو چھوڑ دیتا ہے، اس کے والد بھی، اور یہ دونوں اس کے والد بہت بوڑھا ہو جاتا ہے۔ یہ نفسیاتی ناول کیسے؟ یہ سائیکولوجیکل اس حوالے سے ہیں کہ اس میں آپ دیکھتے ہو کہ خالی رشتوں کی جو اٹیچمنٹ ہے اس میں زیادہ میں دکھائی دیتا ہے، لائک مسز موریل ہے، مسز موریل کی جو ساری زندگی ہے، اس کے تین یہ جو ان کے اولاد ہے، آرتھر ہے، آنی ہے، پاول ہے، ولیم ہے۔ اب اگر ولیم کسی اور جگہ جا کے اس کی توجہ اپنے لو کی، اپنے پیار کی توجہ اپنی والدہ سے زیادہ اپنی فیانسے کو دے، تو وہ کیا ہوتا ہے، مسز موریل پہ بڑا اس کو صدمہ ہے۔ اور یہ قدرتی بات بھی ہے، ایک والدہ جو اپنے بچوں کو شروع سے تربیت کرتے ہے رائٹ فرام دا بگننگ، وہ جب آگے اس کو ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہے کہ میرے بڑھاپے کی سہارا بن جائے گی، لیکن یہی ہوا، پال جو ہے اس کی سارے ایکسپیکٹیشن کو فلفل کر لیتے ہیں، لیکن ولیم کیونکہ وہ بے وقت موت اس کی واقع ہو جاتی ہے، وہ اتنی اس کی ایکسپیکٹیشن ولیم سے پوری نہیں ہو سکا، پال سے پورا ہوا۔ تو یہ مسز موریل کی جو مین، اور اس کی یہ اپنے ایج کو کیسے ریپرزینٹ کر رہا ہے؟ یہ اس زمانے میں مڈل کلاس بورژوازی، مڈل کلاس کے لوگ تھے، یہ پھر مائن میں کام کرتے، مزدور تھے، مزدور مائنس کی زندگی، ان ہیلدی زندگی گزارنا، غیر صحت مندانہ، بیماری، اور ساتھ ساتھ پھر بیماری کے ساتھ جب جہاں پہ وہ نہ ہو تو وہاں پہ جہالت بھی آ جاتا ہے، اب جہالت، بیماری، یہ ساتھ ساتھ چلتا رہتا ہے، یہ ان کی زندگی کو گھیر لیتے ہیں۔ خاصاً جہالت کے جو شکار ہے وہ اس کے شوہر ہے، مسٹر موریل ہے، اور وہ اس پر بہت مظالم ڈالتا ہے اپنی اس بیوی پہ۔ تو یہ مسز موریل پوری زندگی اپنی جوانی خاک کر بیٹھتی ہے اپنے بچوں کے امید میں، اپنے سہارے پہ، اور لو سے اسی کہتے ہیں کہ اس کا شور جو تھا وہ نیچر کے زیادہ قریب تھا، وہ آخر تک نہیں بدلا۔ باقی لوگ جو جدید ماڈرنزم تھا یا وہ انڈسٹریل ایج تھا اس سے بدلے، لیکن وہ اپنے اسی حالت میں اپنا شراب پیتا تھا، کسی کی بات نہیں سنتا تھا، ایک پاگل پن کی زندگی گزارتا تھا۔ جو نیچر کے قریب لوگ ہوتے ہیں بالکل ان کے انداز میں چلتا تھا۔ اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ بہرحال مسٹر موریل کو میں یہ سمجھتا ہوں وہ انتہائی اخلاقی طور پہ وہ انتہائی گھٹیا قسم کی اخلاقی وہ پست قسم کی اخلاقی زندگی کے شکار تھے، وہ بہرحال امپورٹنٹ کریکٹر تو ہے نا۔ امپورٹنٹ تو ہے، وہ بڑا سیڈسٹک ہے، مار پیٹ
अपनी बीवी को, अपने बच्चे को ले जाना, उसके बाल को अजीब अंदाज में काट देना, जब वो आ जाती है इतने प्यारे बच्चे, जिसके बाल को क्यों इस तरह तुमने काटी, इस बात पे वो इतनी मारपीट करते हैं अपनी बीवी को, मिसेस मोरेल को मारते इसमें हैं। ऑटोबायोग्राफिकल क्या टच है? ये मैं इसको कहता हूँ D.H. लॉरेंस, डेविड हर्बर्ट लॉरेंस की ये एक सेमी ऑटोबायोग्राफिकल नावल है ये जब हम जिस तरह आपने अपने वीडियो में D.H. लॉरेंस की ज़िंदगी पे वो की, इसी तरह तो D.H. लॉरेंस की ये सेमी ऑटोबायोग्राफिकल नावल है इसकी, ये यू कैन सी दिस, इसकी झलक उसके इस नावल में आ जाती है। थैंक यू सर।